اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رفاہی ادارے۔ رفاہی ادارے کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہماری کوئی بھی نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو مس نہ ہو اور آپ لوگوں تک وقت پر پہنچ سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، رفاہی ادارے ایک اچھا معاشرہ وہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں اور برے حالات میں ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ لوگوں کا خیال رکھنے اور ان کی مدد کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ نیک دل افراد بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو سرگرم رہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اس مقصد کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں جو رفاہی ادارے کہلاتے ہیں۔ یہ ادارے عام لوگوں کی بھلائی، مختلف معاشرتی مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ غریبوں کو راشن دینا، علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنا، یتیم خانے کھولنا اور لوگوں کو فری میں مفت میں تعلیم دینا، یہ سب انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ ان نیک کاموں سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کا بھلا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف رفاہی ادارے کیسے بنے اور یہ کیا کام کر رہے ہیں اور یہ کیوں بنائے جاتے ہیں، لوگوں کی مدد کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انجمن ہلال احمر۔ 1959 کی بات ہے کہ ایک سوئس تاجر جین ہنری اٹلی پہنچا۔ وہاں اس زمانے میں فرانس اور اٹلی کے مابین جنگ ہو رہی تھی۔ ہنری کو یہ دیکھ کر شدید صدمہ ہوا، مطلب اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس جنگ میں 40,000 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے اور زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں کے لیے مناسب طبی سہولتیں بھی موجود نہیں تھیں۔ ہنری پر ان باتوں کا بے حد اثر ہوا۔ وہ اپنے کاروباری معاملات بھول کر زخمی فوجیوں کی مدد میں لگ گیا۔ اس کام میں اس نے اپنے ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی ملا لیا۔ اب یہ سب مل کر نہ صرف اپنے بلکہ دشمن ملک کے فوجیوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ اٹلی سے واپسی پر اس نے ایک کتاب لکھی اور زور دیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو جنگ کے دوران زخمی فوجیوں کی مدد کرتا ہو۔ آخر کار ہنری کی اس تجویز پر عمل ہوا اور 1864 میں ایک ادارہ ریڈ کراس سوئٹزرلینڈ کے شہر جینوا میں وجود میں آیا۔ مسلم ممالک میں اس ادارے کو انجمن ہلال احمر کہتے ہیں۔ انجمن ہلال احمر کا شناختی نشان چاند ہے اور دی ریڈ کراس سوسائٹی اس کا نشان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ انجمن ہلال احمر کا شناختی نشان ہے۔ شروع میں اس ادارے کا کام زخمی فوجیوں کی دیکھ بھال اور جنگی قیدیوں کی خبر گیری تک محدود تھا، مگر اب جنگی قیدیوں کو رہا کروانا، عزیزوں اور رشتہ داروں سے ان کا رابطہ قائم کروانا اور وطن واپسی کے لیے کوششیں کرنا، ان سب کاموں کی ذمہ داری انجمن ہلال احمر نے اٹھائی ہے۔ اس ادارے نے اپنے قیام کے کچھ عرصے بعد مختلف قدرتی آفات میں دکھی انسانیت کی خدمت کو بھی اپنے کاموں میں شامل کر لیا۔ یہ ادارہ دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہا ہے۔ 20 دسمبر 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح انجمن ہلال احمر پاکستان کے پہلے بانی صدر منتخب ہوئے تھے۔ اب ہم بات کریں SOS چلڈرن ولیج۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ان بچوں کے لیے کام کرتے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، یتیم بچے ہوتے ہیں۔ 1919 میں آسٹریا میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہرمن رکھا گیا۔ وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہرمن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی بڑی بہن نے اٹھائی۔ بڑے ہو کر ہرمن کو بہت سے ایسے بچوں کے لیے فلاحی کام کرنے کا موقع ملا جو جنگ میں بے گھر اور یتیم ہو گئے تھے۔
ان بچوں کے لیے کام کرتے ہوئے ہرمن کو احساس ہوا کہ انہیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جسے وہ اپنا گھر کہہ سکے۔ اسی خیال کے تحت ہرمن نے 1949 میں SOS چلڈرن ولیج کی بنیاد رکھی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس ولیج کو بناتے وقت ہرمن کی جیب میں چند ہی روپے تھے، مگر اس میں بچوں کی مدد کا جذبہ اس قدر تھا کہ اس نے کسی مشکل کی پرواہ نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ہرمن کے اس مقصد میں اور لوگ بھی اس مقصد میں شامل ہو گئے جو اپنے وقت اور پیسوں سے اس کام میں حصہ ڈالنا چاہتے تھے۔ چند سالوں کے اندر ہی مختلف شہروں میں یتیم بچوں کے لیے SOS ولیج قائم ہو چکے تھے۔ آج دنیا کے 123 ممالک میں سینکڑوں SOS ولیج قائم ہو چکے ہیں۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا رفاہی ادارہ ہے۔ اس ادارے کی کئی شاخیں پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ SOS چلڈرن ولیج پاکستان کا مرکزی دفتر جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایدی فاؤنڈیشن کی۔ تو 1931 میں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ان کے والدین نے عبدالستار رکھا۔ بچپن ہی سے اس بچے کی والدہ نے اسے دوسرے کام آنے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا سبق دیا تھا۔ مطلب اس کی ماں نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر سکے۔ جب وہ اسکول جایا کرتا تھا تو اس کی والدہ اسے 2 پیسے جیب خرچ کے لیے دیا کرتی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کرتی تھی کہ 1 پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا، یعنی خود استعمال کرنا، اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کو دینا۔ جب عبدالستار صرف 11 برس کا تھا تو اس کی والدہ فالج کا شکار ہو کر بستر میں پڑ گئی۔ چھوٹے عبدالستار اپنی ماں کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بہت ہی خدمت گزار تھا، اپنی ماں کی بہت خدمت کی۔ والدہ کی اس ذمہ داری کی وجہ سے عبدالستار اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ زندگی کا 19واں برس عبدالستار کے لیے بہت ہی غمگین تھا جب اس کی پیاری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد اسے لوگوں کی مشکلات کا شدید احساس ہوا جو اس کی والدہ کی طرح بیماریوں کا شکار تھے۔ کہتے ہیں نا وہ کہ جس پر گزرتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو عبدالستار کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو لوگوں کی مشکلات کا اس کو شدت سے احساس ہونے لگا جو لوگ بیمار نظر آ رہے تھے۔ 1947 میں عبدالستار اور اس کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ گزر بسر کے لیے عبدالستار سڑکوں پر چیزیں بیچا کرتا تھا۔ دکھی لوگوں کی خدمت کا خیال ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ آخر کار اس نے اپنا کام چھوڑ کر اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ مل کر ایک دواخانہ بنایا جہاں مفت دوائیں فراہم کی جاتی تھیں۔ آج اس شخص کو ہم عبدالستار ایدی کے نام سے جانتے ہیں۔ 1951 میں عبدالستار ایدی نے اپنے ادارے ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ عبدالستار ایدی اس ادارے کے سربراہ ہیں اور ان کی بیگم بلقیس ایدی جو پیشے کے اعتبار سے ایک نرس تھی، ایدی فاؤنڈیشن کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنے شوہر کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مصروف عمل رہی۔ اس فلاحی ادارے کے پاکستان بھر میں 300 مراکز قائم ہیں، یعنی کہ عبدالستار کے فلاحی ادارے 300 ہیں تقریباً پاکستان میں۔ یہ ادارے بیک وقت کئی نیک کاموں میں مصروف ہیں، جیسے بے گھر لوگوں کو چھت مہیا کرنا، غریبوں کے لیے صحت، علاج، معالجے کی سہولیات فراہم کرنا، یتیموں کی پرورش، معذوروں اور غریبوں کے لیے مختلف ہنر سکھانے کا انتظام اور مختلف تربیتی پروگراموں کا انعقاد وغیرہ۔ صرف کراچی میں 8 ہسپتال ایدی فاؤنڈیشن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے اور جنوبی ایشیا کی پہلی ایئر ایمبولینس کی سہولت فراہم کرنے والے رفاہی ادارے کا اعزاز بھی موجود ہے۔
ملک میں کہیں بھی کوئی بھی آفت آئی ہو، اس ادارے کی ایمبولینس نے فوراً حادثے کے مقام پہنچ کر لوگوں کی مدد کر دی ہے۔ ہزاروں کارکنوں، ہزاروں رضاکاروں اور نیک دل افراد کی کاوشوں سے یہ ادارہ دن رات لوگوں کے فلاح و بہبود میں مصروف ہے۔ ایدی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچی کو اس کے ماں باپ میرے پاس لے کر آئے۔ وہ بہت بیمار تھی، ماں باپ کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنی بچی کو میرے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اس بچی کی دیکھ بھال کی، وہ تندرست ہو گئی تو میں نے اس کے ماں باپ سے رابطہ کیا کہ وہ آ کر اسے لے جائیں۔ ایدی صاحب مزید کہتے ہیں، ہمیں تمام انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، خاص طور پر بچوں سے جو ہمارا مستقبل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں شوکت خانم ٹرسٹ۔ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل پاکستان میں کینسر کے مریضوں کے مؤثر اور مفت علاج کا پہلا بڑا اور جدید ہسپتال ہے۔ اس کا خواب پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز کرکٹر عمران خان نے دیکھا تھا۔ عمران خان کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئی تھی۔ والدہ کی بیماری کے دوران عمران خان کو اندازہ ہوا کہ کینسر کا مرض پاکستان میں بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے ملک میں ضروری سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کینسر کے علاج کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو ایک عام آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے انتقال کے بعد عمران خان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بھر میں بین الاقوامی معیار کے جدید ہاسپٹلز قائم کریں گے جن میں ایک غریب آدمی کو بروقت اور مؤثر علاج کی مفت سہولت حاصل ہو۔ یہ کام آسان نہ تھا، اس کے لیے خطیر رقم یعنی کہ بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ 1999 میں عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم ٹرسٹ قائم کیا اور عوام سے چندے کی اپیل کی۔ عوام نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے عطیات شوکت خانم ٹرسٹ میں جمع کروانا شروع کر دیا۔ عمران خان چندہ جمع کرنے کے لیے ملکوں گئے اور وہاں موجود پاکستانیوں سے اس کام میں تعاون کی اپیل بھی کی۔ لوگوں نے پہلے سے بھی بڑھ کر روپے پیسے دیے، عورتوں نے اپنے زیورات تک اتار کر دیے۔ بالآخر 29 دسمبر 1994 کو وہ لمحہ بھی آ گیا جب لاہور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اب تک ہزاروں لوگ اس ہاسپٹل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ لاہور کے بعد ایک اور کینسر ہاسپٹل اب پشاور میں کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کی جانب سے ایک اشتہار جس میں کہا گیا کہ کینسر قابل علاج مرض ہے اور 5 روپے روز بچا کر ایسے اداروں کی مدد کرنے سے کسی مریض کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہاں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ اس سے آگے ہم کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ رفاہی ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ رفاہی ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں اور SOS چلڈرن ولیج کیوں بنایا گیا ہے؟ ان میں کن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی جواب دینے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔